لمس جنون رائٹر ہے زویا علی شاہ ایپیسوڈ نمبر 39 کے ساتھ حاضر ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ ناول آپ کو پسند آئے گا۔ ہیلو ہیلو شامیر کے منہ پر ہی وہ کمینہ انسان فون بند کر چکا تھا۔ شامیر تو جیسے اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ مرہا خود کو بچا لینا ورنہ تمہارا میر جیتے جی مر جائے گا۔ مجھے کوئی راستہ دکھا دے۔ مجھے نہیں پتا کہ کون ہے میرا دشمن، میرے رب، میری بیوی، میری عزت کی حفاظت کرنا۔ خرم کے بارے میں وہ سب پتہ لگا چکا تھا۔ شامیر کے مخبر نے بتایا تھا کہ خرم پچھلے 2 مہینوں سے گاؤں سے باہر نہیں گیا۔ اب شامیر کو پتا تھا کہ اس کا دشمن کوئی اور ہے، خرم نہیں، مگر کون، یہی بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کراچی جانے کی تیاری کر رہا تھا، اسے کچھ پتا نہیں تھا کہ مرہا ہے اور وہ اسے کیسے ڈھونڈے گا۔ مجھے ہاتھ مت لگاؤ کتے، وہ اپنا چہرہ ادھر ادھر کرتے ہوئے اس کے غلیظ ہاتھوں سے خود کو بچا رہی تھی۔ جب اس گھٹیا شخص نے معصوم سے مرہا کے رخ کچلنے کیا تھا، اس وقت اس شخص کی عمر تقریباً 26 سال تھی اور مرہا 8 سال کی معصوم سی بچی تھی۔ اس وقت اس شخص کی عمر 42 سال تھی۔ اس شخص کی اگر کوئی بیٹی ہوتی تو مرہا سے بمشکل 4-5 سال کا فرق ہوتا۔ وہ درندہ صفت انسان اسے اپنی جانب کھینچتے ہوئے اسے درندوں کی طرح نوچ رہا تھا۔ آج کے اندر بچپن والا ڈر اجاگر کر گیا تھا۔ ہائے تیرا حسن شراب ہے تو اس کے گلے سے دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا۔ وہ کانپتے اور سسکیوں سے رو رہے تھے۔ مرہا کا دل اپنے میر کو پکار رہا تھا۔ وہ درندگی بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی شرٹ کو اس کے وجود پر سے ہٹانا چاہتا تھا، مگر اللہ نے اس کو حفاظت کی۔ اسی وقت اس کا فون بجنے لگا تھا۔ وہ ناگواری سے جیب سے فون نکالتے، فون کان پر لگاتے ہوئے ایک دم سافٹ لہجے سے بات کرنے لگا، مگر کچھ ہی دیر میں اس کے چہرے کے زاویے بدلنے لگے تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اپنے کپڑے درست کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ شاید فون پر کوئی بری خبر اسے سنائی گئی تھی۔ اگر میرے بیٹے کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہاری جان لے لوں گا، وہ چیختے ہوئے اسے وہیں پر اسی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا۔ مرہا نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ وہ رو رہی تھی، اس کے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ کر گیا تھا۔ وہ جا کر بھی اپنی مدد نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ وہ کسی کو مدد کے لیے بھی نہیں پکار سکتی تھی۔ کمرے میں روشنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسے تو اندھیرے سے ویسے ہی بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ وہ اپنے رب سے روتے ہوئے دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ اپنے میر کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے لگتا تھا جیسے ہر بار اس کا میر اسے ہر پریشانی سے بچا لیتا ہے۔ ہر دکھ کے سامنے وہ ڈھال بن کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ آج بھی اس کا میر آئے گا اور بچا لے گا اسے اس درندہ صفت انسان سے۔ اب مرہا کا یقین کتنا سچ ثابت ہوتا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ شامل نے سارے سفر میں اپنے پولیس والے دماغ سے سوچتے ہوئے کچھ کلو اکٹھے کیے تھے۔ مرہا نے کہا تھا شامل یہ وہی شخص ہے، اس سے آگے تو اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مرہا مجھے بتانا چاہتی تھی کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ کون ہے جس کے بارے میں مجھے بتانا چاہتی تھی؟ اسے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ وہ جو بھی ہے وہ رومان شاہ کو بھی بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، کیونکہ اس شخص نے کہا تھا کہ پہلے اس کا بھائی جان چھڑکتا تھا اور اب اس کا شوہر۔ اس کا مطلب صاف تھا کہ جو بھی تھا صرف شاہ میر کا نہیں، وہ رومان شاہ کا بھی دشمن تھا۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ تو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت ہو گئے، اس کا مطلب وہ مرہا کو بھی پہلے سے جانتا تھا۔ اتنے کلو کے بعد بھی وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ وہ اپنے گھر گیا اور سب کچھ تفصیل سے پوچھ کر سب کو یہی بتایا کہ مرہا بالکل ٹھیک ہے۔ اس کو کہا کہ اس کی دشمنی کی وجہ سے مرہا پر جان لیوا حملہ کیا گیا ہے۔ اس نے بھی یہی بتایا کہ اللہ بخش ڈرائیور کو گولی لگی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اصل میں شامر کو آتے ہی خبر مل گئی تھی کہ لانڈھی والی ویران سے سائٹ پر اس کے ڈرائیور کو کسی نے گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ شامر نے مرہا کی کڈنیپنگ والی بات سب سے چھپائی تھی۔ وہ کیسے اپنی بیوی کی عزت پر حرف آنے دیتا؟ بیٹا مرہا ٹھیک تو ہے؟ اس کی ماں نے اپنے بیٹے کی زرد رنگت کو دیکھ کر سوال کیا تھا۔ جی ماما وہ بالکل ٹھیک ہے، ابھی خطرہ لاحق ہے، تو اس لیے میں اسے ابھی گھر نہیں لا سکتا، اور آپ کو مرہا پر ہونے والے اٹیک کے بارے میں کسی سے بھی کچھ نہیں کہو گے، وعدہ کریں؟ ہاں بیٹا بے فکر رہو، ہم کسی سے کچھ نہیں کہیں گے، اس کے ماما اور بابا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ماما میرا ٹرانسفر اسلام آباد میں ہو گیا ہے اور کچھ دن میں مرہا کو لے کر انڈر گراؤنڈ رہوں گا، آپ لوگ پریشان مت ہونا، میری جان اپنا اور مرہا کا بہت خیال رکھنا۔ شامر کے ماما ایموشنل ہو کر روتے ہوئے اپنے بیٹے کے ماتھے پر ممتا سے بھرے ہوئے انداز میں چومتے ہوئے رو رہی تھی۔ میری پیاری ماما رونا نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ نے ہمارے لیے بہت سی دعائیں کرنی ہے، وہ اپنی ماں کا تسلی دے رہا تھا۔ سچ میں تو شامر کے دل کی حالت اس زخمی شیر کے جیسی تھی۔ ماما اللہ بخش کے گھر والوں کو ہر طرح سے مدد کرے، اس کی بیوی بچوں کو کسی بھی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، وہ اللہ بخش کی فیملی کے بارے میں تاکید کرتے ہوئے وہاں سے انجان راستے پر اللہ کی ذات کا آسرا لیے اپنی جان کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑا تھا۔ تجھ سے بچھڑے ہیں تو حسن اتفاق تو دیکھ، سارے شہر میں جدائی کی وبا پھیل گئی۔ شامر کو پورے شہر میں ہر طرف ویرانیوں کے ڈیرے نظر آ رہے تھے۔ یہ روشنیوں کا شہر آج اسے اپنی جان کے پاس جانے والا راستہ دکھانے سے قاصر تھا۔
मैं तसव्वुर भी जुदाई का भला कैसे करूँ। मैंने किस्मत की लकीरों से चुराया है तुझे। इसकी तस्वीर को मोबाइल स्क्रीन पर देखते हुए लबों से अकीदत से चूमते हुए अपनी आंखों से आंसू साफ किए थे। वो अपने वीरान दिल के लिए अपनी जान, अपनी जिंदगी को पागलों की तरह तलाश कर रहा था। वो पल पल मर रहा था उसे तलाश करते हुए। वो कहाँ थी उसे कुछ खबर न थी, मगर वो जहाँ भी थी जिंदा थी, क्योंकि उसका दिल धड़ककर इस बात की गवाही दे रहा था कि वो भी सांस ले रही है। अनजान रास्तों पर अकेला उसे तलाश करने लगा था। वो सवार रुमान शाह के किसी को बताने की हिम्मत नहीं रखता था, क्योंकि एक वही ऐसा शख्स था जिसके लिए मिरहा की आबरू इतनी ही अजीज थी जितनी कि अपने लिए थी। मगर रुमान शाह इस वक्त आउट ऑफ कंट्री था। इसके बिजनेस में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसके लिए वो तुर्की गया था। इसके जाने से पहले बताया था कि पता नहीं उसे कितने दिन वहां पर लग सकते हैं, और अब तो शदीद सर्दी और धुंध की शिद्दत से फ्लाइट अगले 4 से 5 दिनों के लिए बंद थी। इसने आज सुबह ही तो न्यूज़ में देखा था। अब ऐसे में रुमान शाह को मिरहा के बारे में बताकर परेशान नहीं करना चाहता था। उसे पता चलता वो फौरन वापस आने की कोशिश करता, मगर फ्लाइट्स की पाबंदी की वजह से वो वहीं पर तड़पता रहता। इसने रुमान शाह को बताने का भी इरादा तर्क कर दिया और अल्लाह को याद करके अकेला ही चल पड़ा था। उसे हर हाल में मिरहा तक पहुंचना था। अगर मिरहा को कुछ हो गया तो मैं खुद को शूट कर लूंगा। क्या फ़ायदा है शामिर तुम्हारी बहादुरी का जब तुम अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सके। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा। मेरी जान कहाँ हो तुम? कुछ तो क्लू छोड़ दो जिससे मैं तुम तक पहुंच सकूं। या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा दे। मैं नहीं इस लड़की को खो सकता। इसकी आबरू की हिफाजत करना तू चाहे तो इसके बदले मेरी जान ले ले, मगर इसकी हिफाजत करना मेरे रब। वो वीरान दिल के साथ सोचता हुआ अपने रब से दुआएं करता रहा। पागलों की तरह गाड़ी को सड़कों पर भगाते हुए सारे क्लू अपने दिमाग में इकट्ठे किए जा रहे थे। वो दबी दबी सिसकियां लेकर रो रही थी। वो कांपते हुए रूह से उसे देख रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आता जा रहा था। मेरे हाथ के डर से जान निकल रही थी। वो मोटा ताजा चूहा अपनी मूंछों को हिलाते हुए इसके करीब आकर खड़ा उसे बड़े गौर से देख रहा था। बिरहा डरकर पीछे की तरफ खिसकने लगी थी। दर्द की शिद्दत से उसके मुंह पर टेप होने के बावजूद भी इसके मुंह से दबी दबी आवाज बाहर कोई सुनकर गौर करने लगा। डॉक्टर, मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। सरार साइकिल पागलों की तरह डॉक्टर के साथ चीखते हुए अपने इकलौते बेटे की जिंदगी बचाने के लिए लड़ रहा था। सब लोग इस शख्स की बेबसी देख रहे थे। सलार साइकिल की जान बसती थी अपने बच्चों में। वो दुनिया का सबसे गंदा इंसान था, मगर अपनी औलाद को बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसके बेटे का आज एक कार के साथ हैवी बाइक टकराने से एक्सीडेंट हो गया। सलार साइकिल के बेटे अहमद सलार साइकिल को बाइक चलाने का बहुत शौक था। इसकी उम्र अभी उसे ऐसे शौक पालने वाली नहीं थी, मगर अपने बाप की शाय पर अहमद सलार साइकिल अक्सर बाइक की रेस लगाता था। आज भी वही कर रहा था कि सामने आने वाली कार की जद में आकर वो बहुत बुरी तरह से जख्मी होकर हॉस्पिटल में पहुंच गया था। सर, हिम्मत रखें और सच्चाई का सामना करें। आपके बेटे की हालत बहुत खराब है। हम आपको कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहते। अगर आपके बेटे की जिंदगी बच भी गई तो वो ना तो सारी जिंदगी चल सकेगा और ना ही बोल सकेगा। डॉक्टर, बकवास बंद करो। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा काट दूंगा। जितना पैसा लगता है लगाओ, मगर मेरे बेटे को पहले जैसा करो। वो अपने सेंसेस में नहीं था। सलार सब्र करे और इसमें रब के सामने पेश होकर अपने गुनाहों की माफी मांगे। शायद खुदा आपको माफ कर दे और हमारे बेटे की जान बच जाए। इसकी बीवी जो इस वक्त बिल्कुल इसके पास बैठी हुई थी, डॉक्टर के जाने के बाद वो उसकी पीठ थपथपाते हुए बोली थी। सलार ने एक नजर उठाकर रोती हुई सुर्ख आंखों से अपनी बीवी की जानिब देखा था। आज पहली बार उसे अपनी बीवी की बात पर गुस्सा नहीं आया था। इसके अंदर के इंसान ने उसे झंझोड़ते हुए कहा कि इसकी बीवी सही बोल रही है। वो वजू करके जाकर जाए नमाज पर हाथ बांधे खड़ा अल्लाह से तौबा कर रहा था। उसे खुद याद नहीं था कि आखिरी बार इसने नमाज कब पढ़ी थी। जब से होश संभाला था गुनाह ही गुनाह करता रहा। वकालत पास की तो उस पेशे को सही तरह इस्तेमाल ही नहीं किया। पैसे के नशे में सही और गलत का फर्क मिटाकर बस पैसे के पीछे लगा, इंसान से जानवर बन गया। आज अपनी बेटी की जिंदगी मांगते हुए अपने गुनाहों पर बहुत शर्मिंदा था। अल्लाह कब किसी गुनाहगार बंदे को सीधे रास्ते पर गामजन कर दे किसी को नहीं पता होता। आज वो अपने हर अमल की अपने रब से माफी मांग रहा था। ऑपरेशन थिएटर में इसके बेटे का ऑपरेशन चल रहा था। डॉक्टर्स की जानिब से कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। पास बैठी उसकी बीवी भी जाए नमाज पर रो रही थी। वो जानती थी कि आज इसके शौहर के गुनाहों की सजा इनकी औलाद को मिल रही है। बेटी जो इतनी नफरत करती थी अपने बाप से कि बहुत कम उम्र में ही इसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। जब इसने देखा था कि इसका बाप हर दिन एक नई औरत को अपने घर में लाता है, इतनी नासमझ नहीं थी कि उसे ये समझ ना आता कि वो किस तरह का शख्स है। इसकी जिंदगी बचाने के लिए उसे अपने भाई के घर छोड़ दिया। वो अपना घर होते हुए भी नहीं आती थी, और बेटा बेटा जो जिंदगी और मौत के बीच में डूल रहा था, ये सब इस शख्स के गुनाहों की सजा थी जो इसको उस बच्चे और उसकी बीवी भुगत रहे थे।
और रोती हुई आंखों को साफ करते हुए कॉलेज से बाहर जा रही थी कि सामने से आते हुए किसी शख्स से वो टकराई थी। वो लड़खड़ाते कदमों से गिरने लगी थी कि मुकाबिल ने इसकी कमर पर हाथ रखते हुए उसे गिरने से बचा लिया। शिफा, आप ठीक हो? पर न्यू प्रोफेसर की भारी मर्दाना आवाज से शिफा ने अपनी आंखों को साफ करते हुए खुद को संभालते हुए पीछे किया था। मैंने पूछा, शिफा क्या आप ठीक हो? इसको मुसलसल रोते हुए देख प्रोफेसर ने अपना सवाल दोहराया था। सर, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है। वो रोते हुए बोल रही थी, ओ माय गॉड। प्रोफेसर ने बहुत अफसोस से कहा, किस हॉस्पिटल में है आपका भाई? सर, सैयद हॉस्पिटल में। चले, मेरा घर भी इसी तरफ है, मैं आपको छोड़ दूंगा और आपके भाई से भी मिल लूंगा। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी, मेरी गाड़ी आ गई है। ओके, आप चलें अपनी गाड़ी में, मैं भी आपके पीछे पीछे आ रहा हूँ। आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह आपका भाई ठीक हो जाएगा। प्रोफेसर ने तसल्ली देते हुए कहा। जी सर, थैंक यू, वो कहती हुई कॉलेज गेट से बाहर निकल आई थी। सामने ही इसके बाप की बड़ी सी खूबसूरत गाड़ी इसका इंतजार कर रही थी। कोई और वक्त होता तो शायद वो कभी इस गाड़ी में सवार नहीं होती। अगर इस वक्त उसे अपने इकलौते भाई के पास जाना था जो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। उसे नफरत थी अपने बाप की जायदाद से, दौलत, शोहरत से। वो अपने मामू के पास ही रहती थी। कुछ दिन पहले जब इसके मामू के बेटे की शादी थी, इसकी मुलाकात हुई थी अपने भाई से। अहमद कितना खुश लग रहा था। वो भी अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, मगर इसके बाप के हद से ज्यादा लाड प्यार ने उसे सही और गलत का फर्क नहीं समझाया था। आज इसी शख्स की वजह से इसका भाई जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था। वो क्लास में थी जब उसे फोन आया कि इसके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। इसकी हालत बहुत ज्यादा सीरियस। शिफा की जान निकल गई थी ये सुनकर। माही भी नहीं थी जिसके साथ रोकर अपना दिल हल्का कर रही थी। माही इस दिन के बाद अभी तक कॉलेज नहीं आई थी। जब से प्रोफेसर ने उसे डांट कर भेजा था, वो अपने घर गई हुई थी। शामिर ने अब तक जितने भी सबूत इकट्ठे किए थे, सबके हिसाब से यही एरिया लग रहा था जहां पर मिरहा को होना चाहिए। ये लॉन्ड्री ये लांडी करंगी की एक वीरान सी साइट थी जहां पर तकरीबन आबादी न होने के बराबर थी। पास से रेलवे की पटरी कुछ ही दूरी पर थी। शामिर से जब इस आदमी ने फोन पर बात की थी तो शामिर ने सुनी थी पीछे से आती हुई रेलवे की आवाज। और जब दोबारा कॉल की तो इस वक्त दूर कहीं से किसी मस्जिद में ऐलान हो रहा था, जनाजे का ऐलान करते हुए। कारी साहब ने जिस मस्जिद में नमाज जनाजा अदा करने का बताया था, शामिर ने जब पता लगाया तो वो मस्जिद भी यहाँ पर आस पास ही थी। इसका मतलब है मिरहा को इस शख्स ने इसी जगह पर रखा हुआ था। मगर कहाँ ये बात बिल्कुल उसे समझ नहीं आ रही थी। यहाँ पर तो दूर दराज चंद एक घर थे और वो भी काफी गरीब और बा लोगों के। वो पिछले 2 घंटों से अपनी जीप लिए इसी एरिया में घूम रहा था। इसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। आज दूसरा दिन खत्म होने वाला था, मगर उसे नहीं पता था कि मिरहा कहाँ थी। जीप के साथ टेक लगाए हुए खड़ा खाली नजरों से सोच रहा था। भूख और थकन थकन से सर में शदीद दर्द की लहरें दौड़ रही थी। इस वक्त उसे ना कुछ खाने का होश था, ना पीने का। बस उसे तो हर हाल में मिरहा तक पहुंचना था। ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई आसरा नहीं है, मुझे रास्ता दिखा, मुझे बचा, पहुंचा दे इस तक। कोई तो इशारा दे मेरे रब। वो अकेला खड़ा हुआ गाड़ी के साथ टेक लगाए रो रहा था। अपने आंसू साफ करते हुए खाली नजरों से इस काली सी बिल्ली को देख रहा था जो कब से एक ही जगह पर बैठकर अपने पंजों से मिट्टी को कुरेद कर पीछे कर रही थी। एक प्लास्टिक बैग था जो मिट्टी के अंदर दबा हुआ था, जो उसके पंजे के साथ अटक गया था। वो प्लास्टिक शॉपिंग बैग से खुद को छुड़वाने की कोशिश में उछल रही थी। शायद वो डर रही थी कि इसके पाँव से क्या लग गया है। शामिर खाली नजरों से इस काली स्याह बिल्ली को बड़े गौर से देख रहा था, जब उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। और चलता हुआ इसी जगह पर आकर जहां पर वो बिल्ली कुछ देर पहले मिट्टी कुरेद रही थी, क्योंकि वो तो शामिर को देख शॉपिंग बैग समेत ही भाग चुकी थी। एक छोटे से सुराख से हल्की सी रोशनी नजर आई थी, जिसको वो दूर से महसूस करते हुए यहाँ तक आया था। रात ढलने लगी थी, इसलिए हल्की सी रोशनी भी अंधेरे में वाजे महसूस हुई थी। सिर्फ रोशनी ही नहीं थी। शामिर ने जब इस जगह पर झुक कर अपना कान रखा तो किसी की दबी दबी सी सिसकियों की आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो। आवाज बहुत कम थी। कभी तो शामिर को ऐसे लगता कि ये इसका वहम है, अगर फिर इसके दिल ने जिस रफ्तार से धड़कना शुरू किया था, इसके दिल से आवाज आई कि इसकी मिरहा यहीं कहीं पर है। इसने अपने हाथों से पागलों की तरह घुटनों के बल बैठते हुए हाथों से मिट्टी को कुरेद कुरेद पर साइड पर करना शुरू कर दिया। पुलिस वाला था तो उसका अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला, क्योंकि काफी सारी मिट्टी हटाने के बाद नीचे एक खिड़की थी, जिसको शामिर ने खोला तो नीचे शायद कोई बेसमेंट थी, क्योंकि सीढ़ियों से नीचे उतरने का रास्ता नजर आ रहा था। उस मिट्टी को रेतने में ज्यादा मुश्किल नहीं हुई थी, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल नरम थी। किसी ने बस इस खिड़की को छुपाने के लिए ही ऊपर डाली थी। शामिर आहिस्ता आहिस्ता कदमों से अपने पिस्टल को सामने की तरफ ताने हुए सीढ़ियों से संभल संभल कर एक एक कदम नीचे उतार रहा था। उसे अंदाजा नहीं था नीचे क्या माहौल है, कितने लोग हैं, क्या खतरा है। वो मोहतात अंदाज से नीचे उतर रहा था। बेसमेंट में रोशनी तकरीबन न होने के बराबर थी, मगर अब जो वो सिसकियां थी वो उसे वाज़ेह सुनाई दे रही थी। कोई था अंदर जो शायद दर्द से कराह रहा था। अंदर कोई और मौजूद नहीं था, इस बात का एहसास उसे अंदर आते ही अंदाजा हो गया, क्योंकि अगर कोई होता तो इस पर हमला जरूर करता।
اس کے آنے کی کسی کو کوئی خبر تک نہ تھی۔ اب اس کے قدم آتی ہوئی سسکیوں کی جانب بڑھے تھے۔ اسے یہ پہچاننے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ اس کی جان تھی۔ وہ مرہا تھی جس کے ہاتھ اور پاؤں بندھے ہوئے تھے، منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑوں کی حالت ایسی تھی کہ شامر کا دل پھٹنے کو تھا۔ بازو پھٹے ہوئے تھے، دوپٹہ گلے میں نہیں تھا۔ کھلے بال اور نازیبا حالت کو دیکھ کر شاہمیر خود میں ہی مر گیا تھا، مگر پھر اسے اتنی تکلیف میں دیکھتے ہوئے بھاگ کر اس کے قریب گیا۔ وہ ایک بڑا سا چوہا جو اسے پاؤں پر بار بار کاٹ رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ درد سے دیوار کے ساتھ لگی ہوئی رو رہی تھی۔ پاس پڑا ہوا ڈنڈا اٹھا کر شاہمیر نے اس چوہے کو مارا۔ وہ بھاگا تھا مگر شاہمیر کی پکڑ سے بچ نہیں سکا۔ 2 ہی سیکنڈوں میں شاہمیر نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ وہ ایک ٹھنڈی آب بھرتا مرہا کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے سینے سے لگا گیا۔ وہ رو رہی تھی، وہ بھی رو رہا تھا۔ مرہا کی اس وقت جو حالت تھی ایک مرد کے لیے، اپنی بیوی کو ایسے حال میں دیکھنا مرنے سے کہیں زیادہ تکلیف دہ تھا۔ پیچھے ہٹ کر اس کے ماتھے پر لپ رکھ کر ماتھے کو چومتے ہوئے شاہمیر اس کے ہاتھ کھولنے لگا۔ وہ بنا وقت ضائع کیے یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اسے نہیں اندازہ تھا کہ خطرہ اس سے کتنی دوری پر ہے۔ اس کے منہ پر سے ٹیپ ہٹائی۔ میر، مجھے پتا تھا آپ مجھ تک پہنچ جائیں گے۔ وہ روتے ہوئے شاہمیر کے گلے میں باہیں ڈال کر اونچی آواز میں سسکیوں سے رونے لگی۔ شاہمیر نے اس کے پاؤں کھول اور بنا جواب دیے اسے جھک کر اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا۔ ایک ہاتھ سے پسٹل کو تھامے وہ بہت محتاط انداز سے سیڑھیوں کے اوپر چڑھتا ہوا تیزی سے اپنی گاڑی کی جانب آیا۔ مرہا کو گاڑی کی فرنٹ سائیڈ کا دروازہ کھول کر بڑے آرام سے اندر بٹھایا اور دروازہ بند کرتے ہوئے دوسری جانب سے تیزی سے ہوتا ہوا جیپ میں بیٹھ گیا۔ وہ فوراً سے پہلے یہاں سے نکلنا چاہتا۔ میر، آپ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہے؟ کافی دیر کی خاموشی کے بعد جب وہ کافی دور آ گئے تو مرہا نے روتے ہوئے میر کے گال پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ مرہا خاموش ہو کر بیٹھی رہو اور میں نہ ہی بولوں تو زیادہ بہتر ہے۔ قہرآلود نظروں سے دیکھتے ہوئے شاہمیر نے اپنی خاموشی توڑی اور مرہا کا ہاتھ جھٹک کر پیچھے کر دیا۔ پھر آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میر اس کا ہاتھ جھٹک سکتا ہے، وہ بھی جب وہ اتنی تکلیف میں تھی۔ تمہیں نہیں پتا کہ میں ایسا کیوں بول رہا ہوں؟ تمہیں میں نے سمجھایا تھا مرہا، تم اکیلی گھر سے نہیں نکلو گی اور اپنا خیال رکھو گی۔ یہ خیال رکھا ہے تم نے اپنا؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے شامر نے ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے غصے سے کہا تھا۔ ایک دم سے اس نے گاڑی کو بریک لگاتے ہوئے اپنی شرٹ اتار کر اس کے کاندھوں پر پھیلائی تھی، اس کے پھٹے ہوئے کپڑوں سے جھلکتے وجود کو چھپانے کے لیے۔ میر، جیسے غلطی ہو گئی مگر میں نے آپ کو فون کیا تھا، آپ کا فون بند تھا۔ وہ پھر سے اسٹیئرنگ پر نظر جماتے گاڑی چلانے لگا۔ فون بند تھا؟ میں مر تو نہیں گیا تھا، زندہ تھا یا کچھ دیر انتظار کر لیتی، مگر نہیں، تمہیں تو اپنی بے وقوفی والے دماغ سے ہی سوچنا تھا۔ میر، مجھے فون آیا تھا کہ بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس لیے مجھے اس وقت نہیں کچھ سمجھ آیا اور میں بھائی کو دیکھنے ہاسپٹل جا رہی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ کسی کی سازش ہے۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتی ہوئی بار بار شامیر کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، جسے وہ ہر بار جھٹک کر پیچھے کر دیتا۔ میرا تم چپ کر جاؤ اس وقت، تو مجھے کچھ بھی ایسا بولنے پر مجبور نہ کرو جس کا پچھتاوا ساری زندگی تمہیں بھی رہے اور مجھے بھی۔ میں اس وقت تمہاری کسی بھی بات کو سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تمہیں اس حالت میں دیکھنا میرے لیے مرنے سے کہیں زیادہ بدتر ہے۔ اس کے چہرے پر ایک ناگوار نظر ڈالتے ہوئے سامنے دیکھنے لگا۔ وہ روتے ہوئے زبان سے چپ کر گئی تھی، کیونکہ یہ شامر کا ایسا روپ تھا جسے اس نے آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ شامر کی نسیں خود سے تنی ہوئی تھی، وہ پتہ نہیں اسے کہاں لے کر جا رہا تھا، کیونکہ یہ راستہ شامر کے گھر کی جانب تو بالکل نہیں جا رہا تھا۔ دونوں خاموش اپنے اندر کا درد کا طوفان لیے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب لفظ تھک گئے تو پھر آنکھوں سے بات کی، جو آنکھیں بھی تھک گئیں تو اشکوں سے بات ہوئی۔ مرہا بار بار روتی ہوئی آنکھوں سے اپنے میر کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، جہاں اس وقت نہ تو مرہا کے لیے محبت تھی، نہ ہی شامیر کی وہ مر مٹنے والی نظر اسے دیکھ رہی تھی۔ شفا میری بچی، تم آ گئی، دیکھو شفا، تمہارا بھائی کس حال میں ہے۔ شفا کی ماں دور سے ہی اپنی بیٹی کو دیکھ کر تڑپتے ہوئے اس کی جانب آئی۔ اس کے گلے لگ کر دونوں ماں بیٹی آنسوؤں سے رو رہی تھی، جبکہ پیچھے پیچھے پروفیسر بھی آ کر کھڑا ہو گیا تھا، جو کہ اس کے بھائی کی عیادت کرنے آیا تھا۔ امی، آپ نے کیوں اسے بائک ریس میں جانے دیا؟ شفا روتے ہوئے بولی تھی۔ بیٹا، میں نے اسے بہت منع کیا، تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے باپ کی شے اسے اس مقام پر لے آئی ہے، وہ کہاں سنتا تھا میری؟ اس کی ماں روتے ہوئے شکوہ گر نظروں سے کہہ رہی تھی۔ ابھی وہ رو رہی تھی کہ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر باہر نکلا۔ سالار سائیکل جو کرسی پر بیٹھا ہوا رو رہا تھا، پاگلوں کی طرح بھاگ کر ڈاکٹر کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ اس کی نظریں پوچھ رہی تھیں کہ اس کا بیٹا ٹھیک ہے یا نہیں، مگر اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ سالار صاحب، آپ کے لیے گڈ نیوز اور ایک بیڈ۔ گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ کے بیٹے کی جان بچ گئی، مگر بیڈ نیوز یہ ہے کہ جس سے ہم آپ کو پہلے ہی آگاہ کر چکے تھے، آپ کا بیٹا ساری زندگی نہ تو چل سکتا ہے نہ بول سکتا ہے۔ آپ کے بیٹے کے چہرے پر چوٹ لگنے کی وجہ سے زبان آدھے سے زیادہ کٹ چکی ہے اور دونوں ٹانگیں ہمیں کاٹنی پڑی، کیونکہ اگر یہ نہیں کرتے تو زہر پوری باڈی کو متاثر کرتا۔ ٹانگیں بالکل کچلی جا چکی تھیں، جن کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ ڈاکٹر کے الفاظ سالار سائیکل کے کانوں میں پڑے تو وہ وہیں سر پر ہاتھ رکھے زمین پر بیٹھ کر رونے لگا تھا،
یہی سچ تھا کہ آج اس کے گناہوں کی سزا اس کا بیٹا بھگت رہا تھا۔ آج سالار سائیکل جو پیسوں پر غرور کرتے ہوئے انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا، عورت کی عزت کو عزت نہیں سمجھتا تھا، آج اس کا وہ پیسہ اس کے بیٹے کو نہیں بچا سکتا تھا۔ اس کا بیٹا ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گیا تھا۔ ساری زندگی اب اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو ایسے ہی دیکھنا تھا۔ یہ ساری باتیں سوچتے ہوئے پاگلوں کی طرح اپنے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے رو رہا تھا۔ کیوں رو رہے ہیں آپ؟ اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اچھا ہوا آپ کے گناہوں کی سزا بھائی کو ملی، مجھے بھی ملنی چاہیے، ہمیں مر جانا چاہیے، جن کا باپ آپ جیسا ہو۔ شفا بنا ہاسپٹل کا لحاظ کیے وہاں پر یہ الفاظ بول رہی تھی، جبکہ تھوڑی دوری پر کھڑا ہوا پروفیسر بالکل سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب وہ کیوں بول رہی ہے۔ حالانکہ ایسے وقت میں تو اولاد اپنے ماں باپ کو تسلی دیتی ہے، پروفیسر نے اپنے دماغ میں سوچا تھا۔ جبکہ یہ لڑکی جو کالج میں زیادہ تر خاموش ہی رہتی تھی، آج وہ آنسوؤں سے روتی ہوئی اپنے باپ کو تانے دے رہی تھی۔ پروفیسر کو مناسب نہیں لگا وہاں پر کھڑا ہونا، کیونکہ ان کی فیملی کے کچھ الگ سے ایشوز تھے۔ وولٹے قدم وہاں سے نکل آیا تھا، مگر سارے راستے وہ سوچتا رہا کیا ہے ایسا جو وہ لڑکی اس طرح بول رہی تھی۔ کون تھا وہ؟ اس کے پاؤں کی ڈریسنگ کرتے ہوئے بنا اس کی جانب دیکھے شامر نے سوال کیا۔ سلار، وہ اٹکتے ہوئے بولی تھی۔ کون سلار؟ سوالی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ وہی ہے جو بتاتے ہوئے وہ رونے لگی تھی۔ مرحا، رونے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے، آرام سے روتی رہنا، مگر پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ کون سالار؟ کیا میں اسے جانتا ہوں؟ آواز میں تلخی نمایاں تھی۔ پتہ نہیں، مگر وہ ہمارے ولیمے پر بھی آیا تھا، اور یہ وہی ہے جن کے گھر ہم رہتے تھے، یہ وہی ہے جو وہ کہتے ہوئے جس تڑپتے ہوئے روئی تھی۔ شامر سمجھ گیا کہ وہی گھٹیا شخص ہے جس نے بچپن میں مرحا کی روح پر زخم دیے تھے۔ شامر سوچنے لگا تھا کہ وہ شخص اس کے ولیمے میں کیا لینے آیا تھا، کیا وہ اس شخص کو جانتا ہے؟ زمین پر بیٹھے ہوئے دیوار سے سر ٹکائے سگریٹ پیتے ہوئے خراب حالت سے بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا، جبکہ مرحا کو اس نے دوا کھلا کر بیڈ پر سلا دیا تھا۔ اس کے اوپر کمبل ڈالتے ہوئے شامر نے اسے کور کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس وقت وہ مرحا کو ایسی حالت میں دیکھے۔ بمشکل مرحا کو اس نے تھوڑا سا کھانا کھلایا تھا، جبکہ وہ خود ابھی بھی بھوکا بیٹھا ہوا تھا۔ دوائی میں نیند کا اثر ہونے کی وجہ سے مرحا سو چکی تھی، جبکہ شامر بیٹھا ہوا سوچ ہی جا رہا تھا۔ شامر اس وقت اپنے گھر سے بہت دور ایک سائٹ ایریا پر تھا، کیونکہ اس نے اپنے گھر والوں کو یہی بتایا تھا کہ اس کی پوسٹنگ اسلام آباد میں ہو چکی ہے، مگر وہ کراچی میں ہی تھا۔ ایک اپارٹمنٹ جس کی سیکیورٹی بے حد مضبوط کی ہے، سب سے اوپر والے پوسٹن پر اس نے مرحا کو لا کر رکھا تھا۔ مرحا کو اسی حالت میں وہ کبھی بھی اپنے گھر نہیں لے جا سکتا تھا۔ مرحا کی عزت اسے بہت عزیز تھی، مگر اس وقت اسے مرحا پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ وہ مرحا کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ کوئی ہمدردی، کوئی محبت بھرے الفاظ اس میں مرحا سے نہیں بولے تھے۔ اب اسے اس شخص کے بارے میں سب کچھ جاننا تھا۔ پوری رات وہ اپنے لیپ ٹاپ پر بیٹھا ہوا ہر زاویے سے اس کیس کو دیکھتے ہوئے معلومات اکٹھی کر رہا تھا۔ اس نے صبح ہونے سے پہلے اس شخص تک پہنچنے کا عہد کر لیا۔ مرحا کے ساتھ ہی حرکت دوبارہ کر کے اس نے شامر کی روح تک کو ڈھلنے کر دیا۔ اس وقت شامر زخمی شیر سے بھی زیادہ خطرناک ہو گیا۔ صبح فجر کی اذان ہونے لگی تھی اور اب تک لیپ ٹاپ پر بیٹھا ہوا تھا، مگر اب تقریباً وہ ساری کڑیاں ملاتے ہوئے اس شخص کی گردن تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور جائے نماز پر کھڑا ہونے سے پہلے ایک نظر سوئی ہوئی مرحا کے چہرے پر ڈالی تھی۔ یہ وہ چہرہ تھا جس میں شامر کی جان بستی تھی۔ آج وہ پاس ہو کر بھی اس کے پاس نہیں جا رہا تھا۔ جائے نماز پر کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا۔ شاہ، مجھے بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا آرڈر کریں۔ روم میں آتے ہی میر نے اپنی فرمائش کی تھی۔ میم، اگر آپ کی اجازت ہو تو پہلے میں فریش ہو لوں، اس کے بعد کھانا آرڈر کر دوں گا۔ وہ بیگ اندر رکھتے ہوئے ادب سے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے جھک کر بولا، جی جی میری طرف سے اجازت ہے، آپ پہلے فریش ہو لیں، اس کے بعد کھانا آرڈر کر دیجیے گا۔ وہ کھیکھی کر کے ہنسی تھی۔ بڑی ہنسی آ رہی ہے، میری جان، کھانا کھا لو، اس کے بعد جب تمہاری جان نکالوں گا پھر مجھے ایسے ہی کھیکھی کر کے ہنس کے دکھانا۔ وہ اپنے کپڑوں والے بیگ سائڈ پر رکھتے ہوئے ایک آنکھ کو ونک کرتا ہوا بولا، آپ پہلے مجھے کھانا کھلائیں، بعد میں دھمکیاں دے لیجیے گا، ویسے بھی میرا کو برا نہیں لگتا تھا۔ وہ بالوں کو جھٹکا دیتے ہوئے اپنا ہینڈ بیگ اتار کر ٹیبل پر رکھتے ہوئے نظروں سے پورے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے بڑے اطمینان سے بولی تھی، چلو یہ تو بہت اچھی بات ہے اگر تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا۔ میرے تو پھر ترکی میں آ کر مزے ہی ہو جانے ہیں اگر تم مجھ سے نہیں ڈرو گی تو۔ وہ بدماشی سے آنکھیں نکالتے ہوئے اس کے قریب آ گیا۔ شاہ، کیا کر رہے ہیں؟ آتے ہی شروع ہو گئے۔ پہلے آپ مجھے کھانا کھلائیں اور اس کے بعد مجھے خوب گھمانا ہے آپ کو۔ کیوں؟ تم تو مجھ سے ڈرتی نہیں، پھر یہ لفظ کیوں ٹوٹ جاتے ہیں میرے پاس آنے سے؟ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولے، نہیں جی، میرے لفظ آپ کے پاس آنے سے نہیں ٹوٹتے، یہ جو آپ مجھے بڑی بڑی آنکھیں دکھاتے ہیں وہ بھی لال والی، اس سے ڈر کر میرے لفظ ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ شاہ کے گلے میں دونوں ہاتھ ڈالے ہوئے بڑی نارمل پریزنٹ کرواتے ہوئے بول رہی تھی، پکی بات ہے کہ اگر میں تمہیں اپنی آنکھیں، لال والی آنکھیں نہ دکھاؤں تو تمہارے لفظ نہیں ٹوٹیں گے اور نہ ہی تمہاری سانس اکھڑے گی۔
وہ آنکھیں کھول کر ایک انگلی سے اپنی آنکھوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بول رہا تھا، ہاں بالکل، اگر آپ مجھے اپنی لال والی آنکھوں سے گھوریں گے نہیں تو نہ تو میرے لفظ ٹوٹیں گے اور نہ ہی میری سانسیں اکھڑیں گی۔ اپنی گردن کو دائیں بائیں ہلاتے ہوئے آنکھوں کو ٹمٹما کر بول رہی تھی۔ شاکر اب مسکرائے تھے اس کی وہی بچکانہ حرکت دیکھ کر۔ آج بہت دنوں کے بعد میرب کو یہ بچوں والا دورہ پڑا تھا۔ میرب کا یہ بچکانہ روپ شاہ کو بہت اچھا لگتا تھا۔ میرب کی ایسی حرکتوں کو دیکھ کر شاہ اپنی زندگی کی بہت ساری محرومیوں کو بھول جاتا تھا۔ شاہ، آپ مجھے ایک بات سچ سچ بتائیں۔ پوچھو؟ اس کے چہرے کو پیار سے دیکھتے ہوئے ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھے ہوئے اور دوسرے ہاتھ کی پوچھ سے اس کے گال کو سہلا رہا تھا۔ آپ مجھے اپنے ساتھ کیوں لائے ہیں؟ یہ کیسا سوال ہے؟ جیسا بھی سوال ہے آپ جواب دیں۔ سمپل اس لیے ساتھ لائے ہوں کیونکہ شاہ نے میرب کو بہت سارا پیار کرنا ہے جو بہت سارے وقت سے شاہ نے نہیں کیا۔ ایسے پیار کریں گے آپ مجھے کھا کر؟ شاہ نے اپنی ہمیشہ والی عادت سے مجبور ہو کر میرب کی پھولی ہوئی پنکی پنکی گال کو چومتے ہوئے دانتوں کو ضرب دیتے، میری مرضی میں اپنی پراپرٹی کو جیسے مرضی بیان کروں۔ دوسری گال پر بھی دانتوں کی چبن دے کر حق جتاتے ہوئے بولا، تو ٹھیک ہے، پھر میں بھی اپنی پراپرٹی پر ایسے ہی حق جتاؤں گی اور اسی طرح آپ کو دانتوں سے کاٹ کاٹ کر کھا جاؤں گی، اور میں تو ساتھ میں اپنے ناخنوں کا بھی استعمال کروں گی، دھمکی دیتے ہوئے بولی تھی۔ منظور ہے تو پھر ہو جاؤ شاہ کی جان ریڈی، کھانا کھا لو، اس کے بعد پھر ہم دونوں میں مقابلہ ہوگا اپنی اپنی پراپرٹی پر حق جتانے کا۔ اپنے نچلے ہونٹ کے کنارے کو دانتوں تلے دباتے ہوئے بڑے دلکش انداز سے مسکرایا۔ مسکرانے کے ساتھ ہی اس کے خوبصورت گہرا ڈمپل واضح ہوئے۔ شاہ، آپ مجھے یہ مت دکھایا کر میرا دل بے ایمان ہونے لگتا ہے آپ پر۔ ڈمپل پر انگلی رکھتے ہوئے گہری نظروں سے ڈمپل کو دیکھتے ہوئے مسکرائے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ مجھ پر بے ایمان ہی رہو، کبھی کھل کر اپنی بے ایمانی مجھ پر ظاہر بھی تو کرو۔ یہ ڈمپل بھی تمہارے، یہ شاہ بھی تمہارا، یہ دل بھی تمہارا، یہ جان بھی تمہاری۔ جب سے آپ آئے ہماری زندگی میں تو ہمارا کچھ رہا ہی نہیں باقی۔ واہ جی واہ، میرے شاہ تو بڑے رومانٹک ہو گئے، بڑی رومانٹک شاعری آنے لگی ہے آپ کو۔ وہ قوالی والوں کی طرح ہاتھ کو ہوا میں گول کرتے ہوئے بولی تھی۔ شاہ کے سخت پیٹ والے گال کو بچوں کی طرح پکڑتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اپنے شاہ کو اس طرح سے بہت دنوں بعد خوش دیکھ کر بہت خوش تھی۔ شاہ کی نازک جان، شاہ کو اور بھی بہت کچھ آتا ہے، ذرا آپ اپنے پیٹ کی بھرپائی کر لیں تو میں اپنے سارے ٹیلنٹ کو آپ کے سامنے کھل کر پیش کروں گا۔ شرارتی ہوتا ہوا مسکرایا تھا۔ اوکے، پہلے آپ مجھے فریش ہونے دیں۔ باہوں کے دائرے سے نکلتے ہوئے اپنے بیگ سے کپڑے نکالنے لگی تھی۔ نہیں، پہلے میں فریش ہونے جاؤں گا تو میرے کپڑے نکالو، تم بہت ٹائم لگاتی ہو فریش ہونے میں۔ وہ واش روم میں جاتے جاتے حکم دے کر گیا۔ شاہ بہت بڑے چیٹر ہے، شاہ کی چالاکی سے واش روم میں گھستے دیکھ کر کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میری جان پریشان مت ہو، آ جاؤ دونوں مل کر فریش ہو لیتے، مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے۔ دروازہ بند کرتے ہوئے واپس باہر سر نکال کر بول رہا تھا، جبکہ میرب جو کمر پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہوئی تھی فوراً سے اپنے کپڑے نکالنے میں مصروف ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ رومان شاہ اگر اس کے دماغ کے گھوڑوں نے دوڑنا شروع کر دیا تو اسے اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گی۔ وہ جو بول رہا ہے اسے وہ کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ شاہ کا کیا تھا، اگر وہ موڈ میں آ گیا تو بھوکی میرب کی جان نکالنے میں سے کون سا ٹائم لگنے والا تھا۔ میرب بیچاری کے پیٹ میں تو بھوک سے چوہے دوڑ رہے تھے، اسے بھلا کیا ضرورت تھی بھوکے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کی۔ روسلی کی چھوٹی بہن کیا ہوا، بس اتنی بہادری تھی میری ایک بات سے ہی ٹائم ٹائم فکس ہو گئی تمہارا، مجھے اب آپ سے ڈر نہیں لگتا، وغیرہ وغیرہ۔ کہاں گئی وہ ساری باتیں شیرنی جی؟ بندہ اڈیاں ہی چھڈے جڈیاں تے پورا لے سکے۔ نہیں سمجھ رہی، میں نے کہا بندہ اتنی ہی لمبی لمبی چھوڑے جتنی کو پورا کر سکے۔ میرب کی سوالیہ نظروں کو دیکھتے وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی پنجابی ابھی میرب کے سر سے ہی گزر جاتی، اس لیے تشریح کرتے ہوئے بولا تھا، پنجابی تو میری بھی بہت خراب ہے کیونکہ مجھے پڑھنی نہیں آتی۔ میں نے تو کوئی لمبی لمبی نہیں چھوڑی، آپ جا کر فریش ہو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ شاہ کی بات کو ٹالتے ہوئے اپنے اور شاہ کے کپڑے نکالنے لگے تھے، بلکہ رکیں اپنے یہ کپڑے لیتے جائیں۔ شاہ کا بلیک کلر کا ٹراؤزر اور شرٹ شاہ کے ہاتھ میں تھماتے فوراً سے دروازے سے پیچھے ہو گئی۔ شاہ صاحب کا موڈ بدلنے میں دیر نہیں لگتی تھی، اس بات کا اندازہ میرب سے زیادہ کسی کو نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے واش روم کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میرب اتنی تیزی سے کپڑے پکڑا کر پیچھے کیوں ہوئی تھی۔ شاہ کی جان، شاہ اپنے سارے حساب کتاب یہاں سے پورے کر کے واپس لے کر جائے گا، میں بھی دیکھتا ہوں کب تک تم میرے ہاتھ سے بچتی ہو، وہ سوچتے ہوئے مسکرایا تھا۔ روم کے اندر ٹھنڈ بالکل نہیں تھی کیونکہ ہیٹر چل رہا تھا، جبکہ باہر بہت زیادہ ٹھنڈ تھی۔ آتے ہوئے میرب کی کلفی جم رہی تھی۔ ترکی میں اس وقت بہت زیادہ ٹھنڈ تھی۔ استنبول کے ایک بہت ہی مشہور ہوٹل میں وہ لوگ رکے ہوئے تھے۔ ہوٹل بے حد خوبصورت تھا اور روم تو حد سے زیادہ خوبصورت۔ شیشے کے باہر پورا استنبول نظر آ رہا تھا، سمندر کا نظارہ اس میں چلتی ہوئی شپس کیا خوبصورت منظر پیش کر رہی تھیں۔ روم کے اندر خوبصورت کنگ سائز بیڈ جس پر وائٹ کلر کے سمپل سی بیڈ شیٹ بچھی ہوئی تھی۔ روم میں 2 سنگل صوفے رکھے ہوئے تھے، ایک دیوار پر 65 انچ کی LCD لگی ہوئی تھی۔
मीरब ने शाह के साथ का अपना ट्राउज़र और शर्ट निकाला। ये मीरब ने ऑनलाइन काफ़ी दिन पहले मंगवाया था। ब्लैक कलर का एक कपल सेट था जिसमें शाह के लिए ब्लैक कलर का ट्राउज़र और शर्ट थी, और सेम वैसा ही ब्लैक कलर का लेडीज़ ट्राउज़र और टी शर्ट थी। मीरब ने अपने लिए ख़रीदा था। ये बिल्कुल न्यू ही पड़े थे तो वो उसे अपने साथ ले आई, और शाह को उसने वही कपड़े निकाल कर दिए थे जिस पर शायद अभी तक शाह ने गौर ही नहीं किया। अब मीरब ने अपने लिए भी वही निकाला था। रूम में सर्दी बिल्कुल नहीं थी, इसलिए वो कुछ भी पहन सकते थे। अब बस आई आपने मुझे क्यों रोका? वो एसीपी मेरे घर पर आकर मुझे थप्पड़ मारकर चला गया। इसकी इतनी औकात हो गई कि अब वो मेरे घर पर आकर मेरी बेइज्जती करेगा। फॉरम को आग लगी हुई थी एसीपी के फजूल में थप्पड़ मारने पर। और चल चुप कर, माना कि आज तेरी कोई गलती नहीं सी, पर इतना तो दूध का धुला हुआ तो तू ना है कि तूने कभी कोई गुनाह ही ना किया। और इसकी बीवी की बात थी तो इसका शक तुझ पर ही आना था। जो इससे पहले तूने करतूत की है इसका भी याद रख लिया कर। तायब आप हमेशा साईं को ही गलत कहकर चुप करवा देते हैं, हालांकि आज साईं की कोई गलती नहीं थी। तो फिर एसीपी भी कैसे साईं को थप्पड़ मार के चला गया? आज पहली बार बिया ने भी अपना मुंह खोला था अपने साईं की हिमायत के लिए, जो किचन से अपने अब्बा साईं के लिए चाय लेकर आ रही थी। खुर्रम जो गुस्से से आग बगोला होकर अपने अब्बा से झगड़ा करने में मसरूफ था। बिया की हिमायत को सुनकर इसका सारा गुस्सा हवा में उड़ गया। अपनी मूंछों को ताव देते हुए खुर्रम मुस्कुराया था, जिसको उसके अब्बा साईं ने भी बखूबी देख लिया। वाह बिया पुत्र, तो उसको अति की हिमायत में बोल रही है। असल में तो इसके ताया अब्बा को भी बड़ा अच्छा लगा था बिया का अपने शौहर की हिमायत में बोलना। वो तो और क्या चाहते थे, अगर बिया इनके बददिमाग बेटे को समझते हुए संभाल ले तो। बिया की आंखों में आज उसके ताया अब्बा ने जो खुर्रम के लिए मोहब्बत देखी थी, आज वो दिल से बेफिक्र हो गए थे अपने इस अड़ियल पुत्र के लिए। अच्छा है ना, चौधरी साहब कोई तो है जो मेरे पुत्र की साइड पर बोल सकता है। खुर्रम की माँ मुस्कुराते हुए अपने बहू और बेटे की तरफ तारी कर रही थी। तो ठीक है, फिर पढ़ो बिस्मिल्लाह, आज ही रुखसती कर देते हैं फिर बिया बेटी की। जब अपने साईं की फिक्र कर सकती है तो फिर खुशी खुशी रहे एक दूसरे के साथ। हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी। मानूर बेटी भी आई हुई है तो आज कर दो उसके मामू को फोन, वो भी आ जाए। आज रात हम अपनी बेटी को रुखसत कर देंगे। वैसे तो रुखसत होकर भी बेटी ने हमारे पास ही रहना है। चलो कोई ना, बेटी से आज बहू बनाकर रुखसत कर लेते हैं, कल से फिर बेटी बना देंगे। चौधरी साहब मुस्कुराते हुए बिया के सर पर हाथ रखते हुए बोले थे। घर में एक खुशी का समा बन गया था। बिया ने शर्मा कर पलकें झुकाई थी, जबकि खुर्रम इसको आज पहली बार बेहद मोहब्बत भरी नजरों से देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसे अच्छा लगा था बिया का अपनी तरफ तारी में बोलना। वो तो इनाम देने का भी इरादा रखता था, मगर अभी मौका नहीं था। बिया खुद पर इसकी नजरों को महसूस करते हुए चाय वहां पड़े टेबल पर रखकर 9 तो 11 हो चुके थे। चल खुर्रम की माँ, कुछ घंटे हैं तेरे पास, कर ले तैयारी। वैसे तो ज्यादा तैयारी की जरूरत नहीं है, हमने कौन सा बाहर से किसी को बुलवाना है। बस बिया के ननियाल वाले आ जाएंगे और हम लोग होंगे, और बाकी का बड़ा ताम झाम हम इसके वलीमे में करेंगे। पूरे गांव को बुलवाएंगे, बल्कि साथ वाले गांव भी आएंगे चौधरी खुर्रम के वली में। पर बहुत बड़ा जश्न करेंगे हम अपने पुत्र की शादी की खुशी में। आज पहली बार चौधरी साहब ने हंसते हुए अपने बेटे को अपने सीने से लगाया था। खुर्रम की माँ पास खड़ी हुई हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी कि आज बाप बेटे ने दिल से एक दूसरे को सीने से लगाया था। जाओ जल्दी चेंज करो, मैं खाना ऑर्डर करने लगा हूँ, वॉशरूम से निकलते ही बोला। वो इंटरकॉम उठाकर खाना ऑर्डर करने लगा। बताओ क्या खाओगी? फोन को कान को लगाते हुए उसने मीरब से पूछा। मेरे लिए तो आप यहाँ का कोई मज़ेदार सा जंक फूड मंगवा लें, वॉशरूम में जाते हुए बोले। खाना बताओ क्या खाओगी, कोई जंक फूड नहीं आएगा तुम्हारे लिए। इस तरह के खाने खा खा कर तुम अपनी हालत देखो। जान नाम की कोई चीज़ है तुम में? जरा सा पास आता हूँ तो तुम्हारी जान निकलने वाली हो जाती है, इनकार करते हुए बोल रहा था। झूठ तो मत बोलें शाह, जब भी पास आते हैं वो जरा सा नहीं होता, आप मेरी जान निकालने पर तुलते हैं, तभी मैं मरने वाली होती हूँ। इससे मेरे खाने का कोई ताल्लुक नहीं है। रुको, क्या कहा? फोन को वापस दीवार पर लगाते हुए तेज कदमों से इसकी जानिब आया था। जितनी तुम बकबक कर रही हो, एक बार तुम खाना खा लो, अगर तुम्हारे होश ना ठिकाने लगाए तो मेरा नाम बदल देना। वॉशरूम का दरवाजा मुंह पर बंद करने से शाह अपनी बेचैनियां बयान करता एक दफा फिर से आकर रिसीवर उठाकर कान को लगाए खाना ऑर्डर करने लगा था। शाह, वैसे मैं आपका नाम क्यों बदलूं? क्या आपको अपना नाम पसंद नहीं है? वो कुछ देर की खामोशी के बाद अंदर से आवाज देते हुए साथ में की करके हंस रहे थे। एक बार बाहर आ जाओ, बताता हूँ। नहीं, अभी बताएं, मैं आपका जवाब सुनने के बाद ही बाहर आऊंगी। वो जानबूझकर शाह को तंग कर रहे थे। ठीक है, दरवाज़ा खोलो, मैं अंदर आकर बता देता हूँ। नहीं, रहने दे, मुझे पता है मीरब के सवाल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। आप मेरे सवाल का जवाब भी नहीं दे सकेंगे? मीरब, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। पहले तुम ये बताओ, ये क्या है? मीरब की पंखुड़ियों पर उंगली रखते हुए बहकी निगाहों से देखकर इसके करीब हुआ। शाह, नहीं प्लीज़, मुझे बहुत भूख लगी है। शाह के इरादे देखते हुए मीरब नफी नजर हिलाते हुए पीछे हुई। मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी, और तुम्हारी भूख मेरी भूख के मुकाबले में कुछ भी नहीं। मेरे पास और मुझे सब्र दिलाने के लिए अपनी खूबसूरत पंखुड़ियों को अपनी मर्जी से मुझ पर कुर्बान करो।
ورنہ جانے شاہ قسم سے کھانا تو میں تمہیں نہیں کھانے دوں گا، ایسا حلیہ بنا کر تم میرے سب کو آزما رہی ہو۔ اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا اور اپنے قدم پیچھے کو لے جاتے ہوئے شاہ سے جان چھڑا کر کھانا کھانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ شاہ میں نے تو یہ آپ کے لیے پہنا تھا کہ میں آپ کو اچھی لگوں، میں نے اس لیے تھوڑی پہنا تھا کہ وہ پیچھے ہوتی جاتی الماری سے جا لگی تھی۔ ہاں تو اچھی تو بہت لگ رہی ہو۔ اچھی نہیں، بہت اچھی لگ رہی ہو، اتنی اچھی کہ شاہ مر رہا ہے تمہیں اپنی قربت میں لانے کے لیے، کہتے ہوئے اس کے چہرے پر جھکنے لگا تھا۔ شاہ پہلے کھانا اٹھا کے لبوں پر ہاتھ رکھتے اس کا ارادہ ناکام بناتے ہوئے بولے تھے، میرا مرو گی تم میرے ہاتھ سے، کتنی بار منع کیا مجھے اس طرح سے مت روکا کرو، مجھے مزاحمتیں بالکل پسند نہیں۔ ایک دم سے شاہ آگ کا گولا بن کر میرب کے چہرے پر چکا، اس کی کمر پر دونوں ہاتھ پیچھے کی طرف بند کر چکا تھا، اپنے لب اس کے نازک سے پنکھڑیوں پر رکھ کر سخت قید میں لے چکا تھا۔ انداز جارحانہ تھا اور میرا بے بس تھی اس کے جان لیوا لمس کو محسوس کرتے ہوئے تڑپ سی گئی تھی، کیونکہ شاید اس وقت پیار سے زیادہ غصے والے موڈ میں تھا، اور غصے میں تو میرب کی جان نکال لیتا تھا۔ میرا پچھتا رہی تھی کہ اس نے کیوں شاہ کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اس کے کس والے موڈ کو خراب کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ کو ایسے لمحات میں میرب کی طرح سی مزاحمت بھی زہر لگتی ہے۔ اب میرب نے پنگا لیا تھا تو اس کی سزا وہ بھگت رہی تھی۔ اس کے لبوں کو اپنی آنچی ہونٹوں میں قید کے میرب کا حشر برپا کر رکھا تھا، میرب کو سانس تک نہیں لینے دے رہا تھا۔ میرب اس کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے صرف اور صرف شاہ کی سختی کو برداشت کر رہی تھی، کیونکہ اس سے زیادہ پنگا لینے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ ذرا سی مزاحمت کی اتنی بڑی سزا دے رہا تھا۔ پورے 10 منٹ کے بعد کہیں جا کر میرب کو آزادی بخشی تھی۔ سانسیں آنے کی وجہ سے میرب کی آنکھوں سے پانی نکل کر اس کے گالوں پر آ گیا۔ اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو ابھی تو بس ان پر قیامت ڈھائی ہے، دوبارہ ایسی حرکت کی تو ان کو کھا کر قصہ ہی ختم کر دوں گا۔ آنکھیں دکھاتے ہوئے روبدار انداز میں بولا، آپ بہت ظالم ہیں، جب پتا ہے کہ میں اپنی غربتوں کے معاملے میں اتنا ظالم ہوں تو کیوں میری جان میرے ساتھ پنگے لے کر اپنی جان کو مشکل میں ڈالتی ہو؟ اب دیکھو نا تم نے مجھ سے کیا کروا دیا۔ اس کی پنکھڑیوں پر خون کی ننھی ننھی بوندیں دیکھ کر مصنوعی ہمدردی دکھاتے ہوئے واپس پنکھڑیوں پر جھکا اور ایمانداری سے صرف خون کی بوندوں کو اپنے اندر اتارتے ہوئے پیچھے ہوا، چلو اپنا سوگ ختم کر کے آ جاؤ، کھانا کھاتے ہیں۔ آشی لبوں سے مسکراتے ہوئے کھانے والی ٹرالی پکڑ کر صوفے کے پاس لاتے ہوئے کھانا اٹھا کر ٹیبل پر لگانے لگا جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے شاہ کے پاس والے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ یہاں پر آ کر بیٹھو، ہاتھ آگے کرتے ہوئے اسے اپنی گود میں بیٹھنے کو بولا تھا۔ نہیں، میں یہیں پر ٹھیک ہوں، پھولے ہوئے منہ سے جواب دیا۔ میں نے تو تم سے پوچھا ہی نہیں کہ تم کہاں پر ٹھیک ہو یا نہیں، میں نے کہا یہاں پر آ کر بیٹھ۔ ہاتھ سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچتی ہو ایک ہی جھٹکے میں اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ موڈ بنانے کی ضرورت نہیں، 1000 بار منع کیا ہے کہ مجھے اس طرح سے خود سے دور مت کیا کر، مجھ سے ضبط نہیں ہوتا، مگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی اور میں اپنی راتوں سے، تو اس میں منہ سجانے والی کوئی بات نہیں ہے، نوالا بنا کر اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے بولا تھا۔ شاہ بہت ظالم ہے، آپ کو مجھ پر بالکل ترس نہیں آتا۔ ہونٹوں پر شاہ کی شدت سے ہونے والی جلن سے وہ ابھی تک تڑپ رہی تھی۔ شاہ کی جانب اس کو ظالم ہونا نہیں کہتے، یہ تو میرا پیار ہے میری جان کے لیے۔ اسے ٹسری بہاتے ہوئے دیکھ کر شاہ کو اس کی حالت پر ترس آیا اور بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی سسکیاں لے کر روتے ہوئے دیکھ ہنسی بھی آ رہی تھی۔ چلو منہ کھولو، ابھی سے رونے کی ضرورت نہیں، ابھی تو میں نے تمہاری بہادری کا ٹیسٹ لینا ہے۔ شاہ کی جان کو شاہ سے اب ڈر نہیں لگتا اور اب تم بڑی ہو گئی ہو وغیرہ وغیرہ، ان سب باتوں کا ٹیسٹ بھی تو لینا ہے مجھے۔ تم تو ابھی سے رونے لگی ہو، اس کی جانب شرارتی نظروں سے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ نوالس کے آگے کیے ہوئے آنکھ کے اشارے سے کھانے کو کہا۔ میرب نے کھانے کے لیے ہونٹ کھول رکھے تھے، انکار کی سزا وہ کچھ دیر پہلے بھگت چکی تھی، اس لیے وہ شاہ کو اکسانا نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کی جان کو مزید ہلکان کرے، مگر میرب کے پاس ایک اور طریقہ تھا شاہ سے بدلہ لینے کا، جو کہ وہ لے چکی تھی۔ شاہ سی کرتا رہ گیا، نوالا منہ میں ڈالتے ہوئے شاہ کی انگلی پر زور سے دانت کاٹتے ہوئے اپنا بدلہ پورا کر چکے تھے۔ ابھی سی مت کریں، آپ نے بھی تو مجھے اسی طرح تڑپایا۔ اپنے ہاتھ کو ہلاتے ہوئے شاہ کو سی کرتے ہوئے دیکھ کر میرب کو بڑا مزہ آ رہا تھا۔ بہت مزہ آ رہا ہے تمہیں میرب کی بچی، ذرا کھانا کھا لو، اس کے بعد اگر منٹوں کے حساب سے تمہاری جان نہ نکالی تو پھر کہنا، وہ ہنستے ہوئے بول رہا تھا۔ سارا کھانا میرب کو اپنی گود میں بٹھا کر ہی کھلایا۔ میرب نے کتنی بار اٹھنے کی کوشش کی، مگر یہ شاہ کی ضد تھی تو ضد میں تو شاہ کبھی میرب کو جیتنے نہیں دیتا۔ آخر میرب نے ہی ہار مانتے ہوئے اٹھنے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ تو میں پیارز امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی اگر آپ کو پسند آئی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر آپ چینل پر نیو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔